بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب افعال سے درس جاری تھا اور باب افعال کے 2 درس ہو چکے ہیں، آج اس کا تیسرا درس ہے۔ اب جو باب افعال میں، باب افعال کیا ہے؟ فعل ثلاثی مزید، وہ فعل کہ جس میں حروف اصلیہ 3 سے زیادہ ہوتے ہیں اور اس کا فعل ماضی افعل کی طرح ہوتا ہے، ایکسٹرا حمزہ بیفور پاسٹ فارم یہ رہتا ہے۔ اب تک جو تھا وہ تو ایک آسان تھا، وہ یہ کہ فلحہ کی جگہ افلحہ، فسدہ کی جگہ افسدہ اور غرقہ کی جگہ اغرقہ۔ اب ہم مثال اجوف اور ناقص میں جا رہے ہیں باب افعال کے۔ وہاں ہم نے پڑھا تھا قامہ، قامہ وہ کھڑا ہوا، اور ذاقہ اس نے چکھا، اگر آپ کو یاد ہو، بلکہ وہاں ہم چلے ہی جاتے ہیں، اور ماتا اس کا انتقال ہوا، وہ مر گیا۔ ٹھیک ہے، قام حمزہ کے بغیر پڑھ رہا ہوں، قام ذاقہ ماتا۔ تو وہاں جب ثلاثی مجرد میں یہ الفاظ آئے تھے تو وہ بغیر حمزہ کے تھے، اور بغیر حمزہ کے تھے، اجوف میں تھے، تو اس کا معنی ہی کچھ اور تھا۔ قامہ کا مطلب تھا وہ کھڑا ہوا، دیکھیے قامہ ٹو اسٹینڈ اپ، اور ماتا وہ مرا ٹو ڈائی، اور ذاقہ ٹو ٹیسٹ اس نے چکھا۔ آپ کی فائل نظر نہیں آ رہی اسکرین۔ اوکے اب آ رہی ہے۔ جی جی ذاقہ اس نے چکھا ٹو ٹیسٹ، ماتا اس کا انتقال ہوا وہ مرا، قامہ وہ کھڑا ہوا۔ یہ کب کی بات ہے؟ کہ جب ہم تھے فعل ثلاثی مجرد میں، جہاں صرف 3 حروف اصلیہ ہوتے ہیں، اور یہ اس کا تھا اجوف جو ہم نے پچھلے دنوں پڑھا۔ جب ہم باب افعال میں آئے تو قامہ کی جگہ ہو گیا اقامہ، حمزہ بڑھ گیا، تو حمزہ کے بڑھنے سے اس کی فارم چینج ہوئی، جہاں اس کی فارم چینج ہوئی اس کے میننگز بھی چینج ہوئے۔ قامہ کا مطلب تھا وہ کھڑا ہوا، اقامہ کا مطلب ہے اس نے کھڑا کیا، اس نے اسٹیبلش کیا، اس نے قائم کیا۔ وہ خود کھڑا نہیں ہوا، بلکہ اس نے کسی چیز کو قائم کیا۔ ایک حمزہ کے بڑھنے سے یہ ثلاثی مجرد سے نکل کے ثلاثی مزید فی میں آ گیا۔ جب اس کی پوزیشن چینج ہوئی، الفاظ میں تبدیلی ہوئی، جب الفاظ میں تبدیلی ہوئی تو معنی میں بھی تبدیلی ہوئی۔ اقامہ اس نے قائم کیا، جیسے قرآن پاک میں ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یا یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز کو قائم کرنے کے لیے لفظ اقامہ یا یقیم ہی لانا ہوگا، کیونکہ قامہ کا مطلب تو ہوتا ہے خود کھڑے ہونا، اور ذاقہ کا مطلب کیا تھا؟ اس نے چکھا۔ لیکن اذاقہ کا مطلب ہے ٹو میک somebody ٹیسٹ، کسی اور کو چکھانا۔ اذاقہ اس نے چکھایا، یذیقو وہ چکھاتا ہے یا چکھائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب عذاب کی بات آئی کہ ہم انہیں عذاب کا مزہ چکھائیں گے، بلکہ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو ہم نے انہیں چکھایا، اللہ تعالیٰ نے چکھایا، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چکھایا، الخزیہ ذلت اور رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں۔ تو جب ذاقہ تھا، ذاقہ کا مطلب چکھنا، اور اذاقہ کا مطلب چکھانا۔ اسی طرح اعادہ کا مطلب ہے، یہ ایسا ہی تھا نا جیسے ہم لوگوں نے کچھ لیکچرز میں پہلے سیکھا تھا اخرجا اور ادخلا۔ یس یس یس، لیکن خراجہ یہ خرج خراجہ کا میں مطلب نکلنا وہ اور اخرجہ کا مطلب نکالنا، بالکل جی صحیح جی ہے۔ تو جی باب افعال کی جو روح ہے نا وہ یہی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے لفظ کے معنی جو بیسک مطلب ہے وہی رہے گا، لیکن ایک تبدیلی کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے۔ اعادہ اس نے لوٹایا، اور اماتا اس نے مارا، اس نے کسی اور کو موت دی۔ یمیتو وہ موت دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا
کہ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں اٹھنا ہے. تو وہاں لفظ یمیتو ہے، وہ تمہیں موت دے گا. اسی طرح اثارا یثیرو اور اجابا یجیبو. اجابا یجیبو کا مطلب ہے رسپونڈ کرنا، جواب دینا، دعا کی قبولیت کے لیے آتا ہے. اجابا اس نے جواب دیا، یجیبو وہ جواب دیتا ہے. اجارا یجیرو، احاطہ یحیطو. تو ہم ون بائی ون اس کو پڑھتے ہیں. ارادہ یریدو یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. اس نے ارادہ کیا، ارادہ اس نے ارادہ کیا، یریدو وہ ارادہ فرماتا ہے. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے چاہا، یریدو وہ چاہتا ہے. ٹو وش یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، اور ارادہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے. اصابہ یصیبو کا مطلب ہوتا ہے تکلیف پہنچنا، کچھ بھی پہنچنا. اصابہ کا مطلب ہے پہنچنا. اصابہ وہ پہنچا، یصیبو اصابہ اسے پہنچا، یصیبو اسے پہنچتا ہے. اطاع اس نے اطاعت کی، یطیع وہ اطاعت کرتا ہے. انابا وہ کسی کی طرف مڑا، اور اہانا اس کا مطلب ہے اس نے اہانت کی. تو یہ اب اس کو ہم فعل ماضی اور فعل مضارع کو سمجھیں گے، اس کا کہ کس طریقے سے بنانا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر قرآن پاک کی آیات. اسوا کا مطلب کیا بتایا آپ نے؟ تکلیف پہنچنا ہے نا اس میں، کیا پہنچنا ہے صرف؟ کس کا؟ اصابہ. اسوا تکلیف اصابہ کا پہنچنا ہے. مطلب پہنچنا ہے، لیکن عام طور پر یہ تکلیف کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے کہ تکلیف پہنچنا. اسی طریقے سے آپ مزید آگے آئیں گے تو احیا اس نے زندگی دی، یحیی وہ زندگی دیتا ہے. تو اب دوسرے پیج پر آنے سے پہلے ہم اس کی پہلے پیج کے فعل ماضی اور مضارع کو دیکھ لیتے ہیں. تو ایک میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ سنائیے گا. اقام اس نے قائم کیا، اقامو ان سب نے قائم کیا. اقمتا آپ نے قائم کیا، اقمتم آپ سب نے قائم کیا. اقمتو میں نے قائم کیا، اقمنا ہم سب نے قائم کیا. یقیمو وہ قائم کرتا ہے، یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں. تقیمو آپ قائم کرتے ہو، تقیمون آپ سب قائم کرتے ہو. اقیمو 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 نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے اقیمو میں قائم کرتا ہوں. نقیمو ہم سب قائم کرتے ہیں. تو اداقہ سے آپ سنائیے. اسوا کا وہ چکھا، اس نے چکھایا. اذاقو وہ سب چکھا، ان سب نے چکھایا. ادقتا ازق تم ادقتا ازقتا. اس کو یاد رکھنے کا طریقہ بتاتا ہوں. اختر بھائی آپ یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں کہ اداق اور اداقو کے بعد، یا اماتا اور اماتو، یا اقامہ اور اقامو کے بعد جو تیسری جو شکل ہے وہ کیا ہے. تیسری جو شکل ہے وہ ہے ضربتا آپ نے مارا، سمعتا آپ نے سنا، اذقتا آپ نے چکھایا. یہ کیسے یاد رکھیں اس تا کو؟ یہ تا جو آئی ہے نا، وہ آئی ہے انتا سے. آپ نے سب سے پہلے دن پڑھا تھا ہوا، ہم، انتا، انتم. تو انتا کا مطلب ہوتا ہے آپ، اور انتم کا مطلب ہوتا ہے آپ سب. تو یہ انتا اور انتم سے ہے. ضربتا ضربتم، سمعتا سمعتم، اذقتا اذقتم، اور اقمتا اقمتم. تو تا کا مطلب ہے آپ، اور تم کا مطلب ہے آپ سب. یہ تا اور تم جو ہے یہ فعل ماضی میں لگتی ہے. ضربتا، سمعتا، فتحتا، اقمتا. تو پہلے تا آئے گا، پھر تم آئے گا. انتا انتم، انتا انتم، اذقتا اذقتم. چلیں. ازقتا ازقتم، ازقتو ازقنا. یذیقو سے بھی بتا دیں. یذیقونا یذیقو. وہ یذیقو وہ چکھاتا ہے. یذیقونا وہ سب چکھاتے ہیں. تذیقو تم چکھاتے ہو. تذیقونا تم سب چکھاتے ہو. اذیقو میں چکھاتا ہوں. نذیقو ہم سب چکھاتے ہیں. صحیح، ماشاء اللہ. یریدو اب وہ لفظ چاہتا ہے. ارادہ، جی لفظ ارادہ یریدو اس کا مطلب چاہنا اور ارادہ کرنا دونوں ہے. اگر مجھے اسے دیکھنا ہو قرآن پاک میں یہ کس طرح اور کب کب کہاں کہاں استعمال ہوا ہے،
تو ارادہ کے لیے میں حمزہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ حمزہ تو باب افعال کا ہے. را میں جانے کے بعد یہ دیکھیے تو را واو اور دال یہ اس کے حروف اصلیہ ہوئے، لیکن را واو دال یہ جب باب فعال میں اس کی شکل ہوگی تو ہوگی ارادہ، اور ارادہ ماضی ہے تو اس کا فعل مضارع یرید بنے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یرید اللہ بکم اليسر، وہ ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے بکم اليسر، تمہارے ساتھ آسانی کا. یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی. ولا یرید بکم العسر، اور وہ نہیں ارادہ فرماتا تمہارے ساتھ مشکل کا، پریشانی کا، تنگی کا. اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا. یسرا اور اسرا کا مطلب کیا ہے؟ یسر کا مطلب ہے آسانی اور عسر کا مطلب ہے تکلیف. یسر یا سے جو ہے آسانی اور عسر تکلیف. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یتوب علیکم. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرے. وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ توبہ، تمہاری توبہ قبول کرے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے. تمہاری کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ کم سے. اور جب تابہ یتوب کے ساتھ علا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے. یہ تم ہے یا تم سب ہے یا تم ہو صرف؟ تم سب تم سب تم سب تم سب ہے نا. علیکہ تو تم ہوگا نا، علیکم تم سب. علیکم تم سب، علیکہ آپ، علیکم تم سب. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے ان یضلہم کہ گمراہ کرے ان سب کو، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی. شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان سب کو دور کی گمراہی میں گمراہ کرے. من کان یرید ثواب الدنیا، جو چاہے دنیا کا ثواب، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس دنیا کا ثواب اور آخرت کا ثواب دونوں ہیں. وَيُرِيدُونَ، وہ چاہتے ہیں، وہ سب ارادہ کرتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ وہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق یعنی الگ الگ کر دیں، اللہ رسول کو الگ الگ کر دیں. معاذ اللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالی حکم فرماتا ہے. یحکم، وہ حکم فرماتا ہے. آپ نے پڑھا تھا حکم، اس نے حکم کیا. یحکم، وہ حکم دیتا ہے. ان اللہ یحکم، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے. ما یرید، جو وہ چاہتا ہے. بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالی نہیں چاہتا کہ وہ بنائے تم پر حرج، حرج میں سے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ بنائے تم پر حرج. تو یہ جو لام ہے یجعل سے پہلے لام، اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. جس طرح یہ جعلہ کا مطلب کیا ہے اس میں؟ یہ جعلہ کا مطلب کیا ہے اس میں؟ یجعلو کا مطلب تو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب بنانا. جعل اس نے بنایا، اور یجعلو وہ بناتا ہے. جعل، جعلو، جعلتا، جعلتم، جعلتو، جعلنا. یجعلو، یجعلون، تجعلو، تجعلون، اجعلو، نجعل. لیکن یہاں یجعلو نہیں ہے بلکہ یجعلا ہے.
تو جس طرح آپ نے پڑھا تھا کہ حرف لن جو ہے وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، یعنی زبر دیتا ہے. حرف لن اپنے بعد والے فعل مضارع کو زبر دیتا ہے. اسی طرح لن کے ساتھ ساتھ جو حرف لام ہے یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہو تو یہ بھی نصب ہی دیتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، یا کسی بھی چیز کا ریزن دینے کے لیے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، بلکہ تاکہ بھی نہیں، صرف کہ ہے اس کا مطلب. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ بنائے تم پر حرج میں سے. یریدون ان یخرجوا من النار، ان یخرجوا من النار، وہ چاہتے ہیں کہ وہ نکلے آگ میں سے. وما ہم بخارجین منہا، اور وہ اس آگ سے نکلنے والے نہیں. ما ہم، نہیں ہے وہ سب، بخارجین، نکلنے والے، منہا، اس آگ سے. تو بس یہ میں نے چاہا کہ ارادہ اور یریدو پر کتنی آیتیں ہیں وہ آپ کو دکھاؤں، اور اس میں سے اگر کچھ آپ کو یاد رہ جاتی ہے تو یہ بہت اچھی بات اور آسان ہے. اب آپ جس لیول پہ ہیں تو چھوٹی چھوٹی آیتوں کو سمجھنا آپ کے لیے امید ہے کہ آسان ہو رہا ہوگا. مختصر آیتوں کو یا جس کے الفاظ معنی آپ کو آتے ہیں تو اس کو آپ بنا سکتے ہیں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اچھا اب میں یہ کرتا ہوں کہ یہاں پر جو فعل امر ہے نا، تو فعل امر کے آگے میں ایک علامت لگا دیتا ہوں تاکہ فی الحال ہم ان کا ترجمہ نہ کریں. اقم، یہ اقامہ نہیں ہے تو یہ فعل امر ہے. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اقامہ یقیم، یہ اقم، قائم کرو. اس کے بعد اذاقہ، یہ فعل ماضی ہے. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اللہ تعالیٰ نے چکھایا انہیں، اللہ تعالیٰ نے چکھایا انہیں الخزیہ، رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. خزیون کہتے ہیں رسوائی اور ذلت کو. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، انہ بے شک وہ، یبدأ پیدا فرماتا ہے، یا ابتدا، یبدأ کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنا. الخلق، وہ خلق کو کی ابتدا کرتا ہے. ثم یعیدہ، اور پھر اس کو لوٹاتا ہے. یا اگر یہاں یبدأ کا مطلب ہو پیدا کرنا تو بے شک وہ خلق کو پیدا کرتا ہے. ثم یعیدہ، اور پھر اس کو لوٹاتا ہے. یعنی ایک بار لوگ پیدا ہوئے، اب قیامت کے دن اس کو لوٹائے گا. ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹائے گا. کیونکہ جو فعل مضارع ہوتا ہے اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہی آپشن موجود رہتے ہیں. تو بے شک وہ خلق کو پیدا کرتا ہے. ثم یعیدہ، اور پھر وہ اسے لوٹائے گا. ربی، میرا رب، الذی، جو، یحیی، زندگی دیتا ہے، و یمیت، اور موت دیتا ہے. احیا یحیی کا مطلب ہوتا ہے زندہ ہونا نہیں بلکہ زندہ کرنا، کیونکہ یہ باب فعال ہے. یہ دیکھیے، احیا یحیی، احیا یحیی، ٹو گیو لائف، کسی اور کو زندگی دینا. احیا، اس نے زندگی دی. یحیی، وہ زندگی دیتا ہے. یحیی، یاد رکھیے گا، احیا یحیی. یہاں پہ مختلف طریقے سے ہوا ہے نا، یا کی وجہ سے. یا کی وجہ سے کیا؟ اس کے جو باقی جو 6 ہوں گے ہاں مسجد میں، ہاں، وہ الگ طریقے سے ہوں. یحیی، یحیون، تحیی، تحیون، احیی، نحیی، اس طرح ہوں گے. اور یحیی، وہ زندگی دیتا ہے. یمیتو، وہ مارتا ہے. یمیتو ہم نے پچھلے پیج میں پڑھا، اماتا یمیتو، کسی اور کو موت دینا. یمیتو، وہ موت دیتا ہے. یمیتون، وہ سب موت دیتے ہیں. تو ربی الذی یحیی و یمیت، ربی، میرا رب، الذی، جو یا جس نے، یحیی، زندگی دیتا ہے اور دے گا، و یمیت، اور موت دیتا ہے اور فیوچر میں بھی دے گا. انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ہے. لا ذلول،
اس کا ترجمہ آپ میں سے کسی نے دیکھا ذلول کا کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی جہاں گائے کا واقعہ ہے، رکوع نمبر 7-8 میں. انہا بقرۃ لا ذلول تصیر الارض. جو میں اس کا ترجمہ دیکھ لیتا ہوں جب تک کہ آپ یہ پہلی 4 آیتوں کا ترجمہ کیجیے. ربی الذی کا مطلب کیا ہوگا یہاں پر؟ ربی میرا رب، الذی جو یحیی زندگی دیتا ہے، وہ یمیت اور موت دیتا ہے. انہا بقرۃ بے شک وہ گائے، لا ذلول جس سے خدمت نہیں لی گئی، تثیر الارض خدمت نہ لی گئی کہ اس نے زمین میں ہل چلایا ہو. وہ گائے ایسی ہو، جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے گائے ڈھونڈ رہے تھے، گائے کا واقعہ جو سورہ بقرہ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے ایک ایسی گائے ہو جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے. تو ذلول کا مطلب کیا ہے؟ ذلول کا مطلب ہوا جس سے خدمت لی جاتی ہو، اور لا ذلول جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو. ذلول خدمت کرنے والی، تو لا ذلول تثیر الارض جس سے کام نہ لیا گیا ہو، زمین میں ہل نہ چلوایا گیا ہو. ذلول ورب نہیں ہے، ذلول نہیں، ورب ورب ہے نا؟ نہیں ہے، ناؤن ہے، ناؤن ہے، کیونکہ تنوین ہے نا اس کے اوپر. من یجیب المضطر، حمزہ کا مطلب تو ہوتا ہے کیا، اور من کا مطلب جو. من یجیب المضطر، تو کون ہے وہ جو یجیب جواب دے، رسپونڈ کرے، المضطر مضطر کو. مضطر کون ہوتا ہے؟ جو تکلیف میں ہوتا ہے، اضطراب میں ہوتا ہے، بے چینی میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں مضطر. کون ہے جو مضطر کو جواب دے؟ اذا دعاہ، ہم نے یوجیب پڑھا ہے، یوجیبو. جی بالکل پڑھا ہے. اجابہ یجیبو، اجابہ اس نے جواب دیا، ہاں یجیبو وہ جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے رسپونڈ ٹھیک ہے کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو کون ہے جو جواب دے مضطر کو؟ اذا دعاہ جب اس نے پکارا. اذا کا مطلب جب، اور دعا اس نے پکارا. دعا، مضطر کا مطلب کیا ہے؟ مضطر کا مطلب ہے جو اضطراب میں ہو، جو تکلیف میں ہو، جو بے چینی میں ہو، اس کو عربی میں کہتے ہیں مضطر. تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، اضطراب میں ہو. تو جب اذا دعاہ جب اس نے پکارا. دعا یہ بھی ورب ہے، یہ بھی ایکشن ہے. دعا، دعا کا مطلب ہے اس نے پکارا. ہم نے پڑھا تھا نا ٹو کال، دعا، اور اس کا فعل مضارع تھا یدعو. دعا یدعو، یہ رہا، فی ناقص میں آئے گا. دعا یدعو 199 ٹائم. دعا یدعو، ٹو کال، ٹو پرے. دعا اس نے دعا کی، دعا اس نے پکارا. تو دعا کا مطلب پکارنا بھی ہے، دعا کا مطلب دعا کرنا بھی ہے. اور اس کے بعد ہو ہے، تو ہو تو آبجیکٹ ہے اس آیت میں کہ جب اس نے پکارا اس کو، یعنی جس کو پکارا ظاہر ہے وہی رسپونڈ کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی. اس کے بعد جو یہ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہ فعل امر ہے اجر. آگے بڑھتا ہوں میں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں احاطہ کرتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ نہیں احاطہ کرتے کسی شے کا، من علمہ اس کے علم سے، الا بما شاء سوائے وہ جو وہ چاہے. یہ آیت الکرسی کے درمیان کا حصہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں.
ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور کوئی بھی چیز اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی. بلکہ ولا یحیطون، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم سے، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے. یعنی اللہ احاطہ تعالیٰ اپنے مطلب جی، احاطہ مطلب احاطہ کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کرنا. احاطہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی سرکل میں لینا، اپنے سرکل میں لینا. اوکے. ترجمہ پھر کر دیں اس کا. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ نہیں احاطہ کرتے کسی بھی چیز کا اس کے علم سے، الا بما شاء، سوائے اس کے کہ جتنا وہ چاہے. میں اس کا ترجمہ دیکھ بھی لیتا ہوں کہ کہیں درست الفاظ کیا ہوں گے اس کے. اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کرتے ہیں جتنا وہ چاہے. تو ولا یحیطون، وہ لوگ نہیں احاطہ کرتے، بشیء، کسی بھی چیز کا، من علم ہی، اس کے علم سے، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی اپنے دائرے میں نہیں لے سکتا. اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر ایک کو اپنی سراؤنڈنگ میں لیا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. ہاں، اتنا حاصل کر سکتا ہے جتنا وہ دینا چاہے. الا بما شاء، سوائے وہ جتنا وہ چاہے. وہ کون؟ شاء کا جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہے. یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، بکم، تم سب کے ساتھ، الیسر، آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، اور وہ نہیں ارادہ فرماتا تمہارے ساتھ تکلیف کا. الذین اذا اصابتہم مصیبت، الذین، وہ لوگ، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے انہیں مصیبت، پہنچتی ہے انہیں مصیبت. چونکہ مصیبت مؤنث ہے اس لیے اصابت ہے. ابھی آپ نے یہ شیپ نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا ہے اصابہ، اصابو، اصبت، اصبتم، اصبتو، اصبنا. مؤنث کے لیے ہوتا ہے اصابت، اصابت. تو مصیبت چونکہ مؤنث ہے اس لیے اصابت لایا گیا. الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ لوگ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے من کا مطلب ہے جو، یطع الرسول، اطاعت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اطاع یطیع کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کرنا. یہ رہا اطاع یطیع. ومن یطع الرسول، یا صرف من یطع الرسول، جو اطاعت کرے رسول کی، فقد اطاع اللہ، تو بے شک اس نے اطاعت کی اللہ کی. جس نے فرما برداری، یہ پاسٹ ہے پریزنٹ ہے؟ پاسٹ. سیکنڈ والا پاسٹ ہے، فرسٹ والا پریزنٹ. نہیں، یوٹی ای پاسٹ ہے. نہیں، یوتی جو ہے وہ پریزنٹ ہے کیونکہ اس میں یا ہے نا. میں نے یوٹی کا فارم نہیں دیکھا اس میں. اس میں یا ہاں، تھا ہمارا یوٹی میں، یہاں پہ یا یوتی نہیں میں ہے. بالکل صحیح سوال، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اس کا میں آنسر کرتا ہوں کہ یہاں یا کیوں چلا گیا. یہاں ہے یطیعو، ٹھیک ہے، یطیعو. اب یہ یطیعو سے، یہ پریزنٹ ہے. یہ پریزنٹ ہے، یہ پریزنٹ ہے، اور یہ یطیع بھی پریزنٹ ہے. لیکن یہ یا کہاں گئی؟ بات یہ ہے کہ یطیعو میں تھی ایک یا، اور عین پر جو ہے وہ پیش تھا، یطیعو. لیکن جو من ہے اس کی وجہ سے یہ عین جو ہے وہ ساکن ہو گیا. جب یہ ساکن ہوا تو دو ساکن جمع ہو گئے، یطیع. اور یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو ایک کو گرا دیا جاتا ہے. اب ان دونوں میں سے کمزور کون ہے؟ تو گرامر کے لحاظ سے یا جو ہے، الف واو یا، یہ کمزور ہوتے ہیں، یہ حرف علت کہلاتے ہیں. جب گرانا ہو تو ان میں سے کسی کو گرایا جاتا ہے.
حروف اصلیہ کو نہیں گرایا جاتا، زوائد کو گرایا جاتا ہے. لیکن اس پہ پیش کیوں آیا عین کے نیچے؟ ورڈز کرتا ہوں کہ یا پر سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یا گر گئی. یا کیوں گری؟ کیونکہ دو ساکن جمع ہوئے. جب دو ساکن جمع ہوئے تو یا گر گئی. تو کیا بنا؟ یطع. اور اس کی وجہ من تھا. اس کی وجہ من تھا جس نے عین کو ساکن کیا. تو اب جب یہ اگر یہ سب چیزیں یاد نہ بھی رہیں، صرف آپ نے ایک سوال کیا تو اب میں جواب دے رہا ہوں. اب جب یہ عین ساکن ہو گیا، اور یہ بھی عربی کا قاعدہ ہے کہ جب ساکن حرف کو آگے ملانا ہو تو زیر کے ذریعے ملایا جاتا ہے. ساکن حرف کو آگے ملانا ہو، کیونکہ اگر اس کو ہم اس عین کو ساکن رکھیں تو ملائیں گے کیسے؟ آپ پڑھ کے دکھائیں، عین ساکن ہو اور آگے رسول، لفظ رسول کیسے ملے گا؟ من یطع رسول، جبکہ ہے الرسول. من یطع الرسول بھی نہیں پڑھ سکتے. من یطع الرسول، من یطع الرسول، من یطع الرسول، یہ تین ہو سکتے ہیں. تو عربی کا قاعدہ ہے کہ اذا حرک بالکسر، اور کسر کہتے ہیں زیر کو، کہ جب کبھی ملانے کے لیے حرکت دینی ہو تو زیر کے ذریعے حرکت دو. اس کی وجہ سے یہ یا گر گئی اور یہ زیر آ گئی. اور اگر یہ سب باتیں آپ یاد نہ بھی رکھنا چاہیں تو کوئی بات نہیں، اتنا کافی ہے کہ یطیع بھی ہوتا ہے اور یطع بھی ہوتا ہے، اور لفظ یا طا عین سے ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے اطاعت کرنا. تو من یطع الرسول، جو اطاعت کرے رسول کی، فقط اطاع اللہ، اس نے اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو پہلا والا جو یطع ہے یہ پریزنٹ ہے، اور جو سیکنڈ والا ہے وہ پاسٹ ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، ہو گئی، وہ آلریڈی ہو گئی. جس نے رسول کی اطاعت کر لی تو اللہ کی اطاعت اس میں آ گئی. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک فی ذالک، اس میں ذالک ہوتا نا، ذالک کا مطلب ہوتا ہے یہ، ذالک وہ، اور ذالک کا مطلب ہے یہ، لیکن اشارہ کرنا ہوتا ہے کسی دور والی چیز کو یا پھر کوئی بڑی عظمت والی چیز ہو. تو قرآن پاک چونکہ عظمت والی کتاب ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ ضرور نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے، منیب جو لوٹنے والا ہے، یعنی توبہ کرنے والا ہے. ہم نے لفظ منیب پڑھا ہے پچھلے پیج میں، انابا ینیبو. انابا ینیبو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی طرف لوٹنے والا، اور منیب کا منیب فورتھ کالم میں آتا ہے. جی، یہ لوٹنے والا، اس میں فورتھ کالم فاعل، کس کے لیے ہوتا ہے؟ آرڈر تو تھرڈ کالم میں، فورتھ کالم کس کے لیے؟ سبجیکٹ پہ. سبجیکٹ، کام کرنے والا، کام کرنے والا. مہین اہانت والا، مطیع فرمان برداری کرنے والا، منیب لوٹنے والا، مصیب پہنچنے والا، مرید ارادہ کرنے والا، محیط گھیرنے والا، مجیر پروٹیکشن کرنے والا، حفاظت کرنے والا، اور مجیب جواب دینے والا. تو ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو لوٹنے والا ہے. یعنی آدمی نکل جاتا ہے نا بعض اوقات بے راہ روی کی طرف، تو جب لوٹ کر آتا ہے تو وہ جو لوٹ کر آنے والا ہے اس کو قرآن پاک میں ضرور نشانیاں اس کو نظر آئیں گی. ہر ایمان والے کے لیے ہی ہیں، لیکن اب جب دنیا دیکھنے کے بعد پلٹتا ہے تو حقیقت سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے اہانت والا عذاب ہے. کافروں کے لیے عذاب ہے مہین، اہانت والا. اہانت کسے کہتے ہیں؟ بےزتی، ذلت. ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے یا ان کے لیے اہانت والا عذاب ہے. یعنی صرف جلائے نہیں جائیں گے بلکہ جلانے کے ساتھ ساتھ ان کی انسلٹ بھی ہوگی. اس جلانے کے عذاب میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی بھی ہوگی. یہ کن کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے. تو 2-3 آیتوں کے علاوہ باقی سب ہم نے کی ہیں. فَأَجِرْهُ اس کو چھوڑ دیا کیونکہ یہ فعل امر ہے، اور سب سے پہلی آیت کو ہم نے چھوڑا ہے. تو اس کے علاوہ 11 آیتوں کا ہم نے ترجمہ کیا. اچھا، یہ میں چاہوں گا کہ آپ 12-5 تو ہو گئے، لیکن اگر اس میں سے آپ 2-4 آیتوں کو دہرا دیں، خاص طور پر امن یجیب المضطر، اس کا ترجمہ کریں، اور چلیں کرتے جائیں. ولا یحیطون کا بھی کریں.
ترجمہ کیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا